جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ملک کے اندر اس وقت بنیادی طور پہ ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا۔ واٹ الیکشنز، اسحاق ڈار صاحب نے الیکشنز کے حوالے سے کل پارلیمنٹ کے اندر کچھ باتیں کی، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ خان صاحب کے حوالے سے ان کے سیاسی مخالفین اور بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کے اندازے، تجزیے، تبصرے کیوں گزشتہ ایک سال کے دوران غلط ثابت ہوئے اور بار بار غلط ثابت ہو رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ اچھا، پہلی چیز جو ہے انتخابات کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی، جو کیس چل رہا ہے۔ کوئی واضح حکم ابھی تک نہیں آیا، جس وقت تک یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس وقت تک کوئی چیز بھی ایسی سامنے نہیں آئی، لیکن ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ ملک کے اندر ایک طرح سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ جب آپ ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں تو کسی بھی حکومت کی جو آئینی مدت ہوتی ہے اس میں توسیع کر دی جاتی ہے، بنیادی حقوق معطل کر دیے جاتے ہیں۔ اب انتخابات کا وقت پہ نہ کروانا، انتخابات کو روکنا، آپ کے بنیادی حقوق کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو دو صوبوں کے اندر نگران حکومتیں ہیں وہ اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے باوجود چلتی رہیں گی۔ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حکومتیں آئیں گی، 90 روز میں اپنا کام کریں گی، انتخابات کروائیں گی، چلی جائیں گی۔ نہیں، یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، یہاں پہ یہ حکومتیں چلتی رہیں گی۔ تو اٹ مینس کہ وہ جو ایمرجنسی میں ہوتا ہے کہ حکومت کی آئینی مدت میں اضافہ کر دیا گیا، تو وہ ایک طرح سے یہاں پہ ہو گیا۔ آپ کے انتخابات نہیں ہو رہے، بنیادی حقوق معطل ہو گئے، آپ کی جو حکومتیں ہیں وہ آئینی مدت پوری کرنے کے باوجود چلتی رہیں گی۔ اور اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں وٹ الیکشنز، یہ جو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا جو الیکشنز نہیں ہوں گے، یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ ڈار صاحب نے کیوں کہا۔ ڈار صاحب نے آج تک زندگی میں کبھی الیکشن نہیں لڑا، وہ تو انہوں نے تو کہنا ہے واٹ الیکشنز۔ جب آپ ملک میں باہر بیٹھے ہوں، عدالتوں کو مطلوب ہوں، باہر بیٹھے ہوئے آپ کو حفاظتی ضمانت مل جائے، سرکاری طیارے پہ آپ کو واپس لایا جائے، تو پھر آپ یہی کہتے ہیں واٹ الیکشنز۔ جب آپ کو کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے، کسی کے تعلق کی وجہ سے اتنے اہم عہدہ دے دیا جائے اور یہ تمام سہولتیں دی جائیں، وہ کسی الیکشن کے نتیجے میں نہیں دی گئیں، کسی قابلیت کے نتیجے میں نہیں دی گئی۔ قابلیت جتنی ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، مجھے بھی نظر آ رہی ہے۔ کہا گیا تھا کہ ڈالر 200 سے نیچے آئے گا، کیا ڈالر 200 سے نیچے آیا؟ اس وقت جو معیشت کی حالت ہے اس سے آپ قابلیت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو جب ان بنیادوں کے اوپر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں واٹ الیکشنز۔ یہ حکومت جس طرح بنی، جس طرح یہ اقتدار میں آئے بند کمروں کی سیاست کے نتیجے میں، تو پھر کہنا بنتا ہے کہ واٹ الیکشنز۔ الیکشنز کی کس کو ضرورت ہے؟ الیکشنز کے بغیر دیکھیں ہم نے حکومت بھی بنا لی، ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم نے وہ بھی کر لیا، تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں کبھی الیکشنز کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ کیا ان کی جماعت کے اندر کوئی الیکشن ہوا؟ کیا ان کی جماعت کے اندر کوئی قیادت کبھی منتخب ہوئی؟ پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیں، واٹ الیکشنز، مطلب الیکشنز کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پر ایشو یہ ہے کہ جب اس طرح کی حکومت ہوگی کہ جہاں پہ آپ بنیادی حقوق معطل کر دیں گے، آپ ایک طرح سے ایمرجنسی کا نفاذ کر دیں گے، آپ جو نگراں سیٹ اپ ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے باوجود چلتا رہے گا، تو پھر جب آپ کہیں گے نا کہ واٹ الیکشنز، تو پھر خدا نہ خواستہ لوگ کہیں گے وٹ لا، وٹ کانسٹیٹیوشن، یہ وٹ بل، ٹھیک ہے کہ نہیں، وٹ ٹریفک لاز، مطلب وہ کسی بھی، پھر تو لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، تو پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا ریاست کے لیے۔ ریاست آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہے، اور آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریاست کو کس طرح چلانا ہے، لیکن یہاں پہ ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ وٹ کانسٹیٹیوشن، وٹ الیکشنز، وٹ لا، پھر یہ کریں گے تو اس طرح نظام نہیں چلے گا۔ لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، پارلیمنٹ کے اندر دیگر لوگوں نے بھی تقریریں کی، محسن داوڑ صاحب نے بھی تقریر کی وہاں پہ، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ توہین عدالت نہیں ہوتی جناب، توہین پارلیمان زیادہ ہو رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی پارلیمنٹ کے اندر ہوتی رہی، اور کہا گیا کہ جی ججز کو وہاں پہ بلا لیا جائے۔ یہ حکومتی اتحادی ہیں، 14 اگست ہو جائے، کوئی موقع ہو جائے، یہ اداروں کے خلاف ٹویٹس کرتے ہیں، سنگین نوعیت کے الزامات لگاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں کہا گیا کہ ہمارے شہریوں کو، بے گناہ شہریوں کو ادارے مارتے ہیں، اور وہ بڑی سنگین قسم کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن یہ حکومت کے اتحادی ہیں، یہ حکومت میں بیٹھ کے ایسے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وٹ الیکشنز، وٹ کانسٹیٹیوشن، وٹ عوام، وٹ، مطلب پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا۔ جب آپ کسی کے لیے جواب دہ نہیں ہیں، جب آپ آئین قانون کو نہیں مانتے، تو پھر آپ اسی طرح کی باتیں کریں کہ جی ججوں کو بلا لو پارلیمان میں اور ججوں کو کہو کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلے دیں۔ تو یہ ہے وٹ پاکستان، یہ ہے وٹ الیکشنز، یہ ہے وٹ کانسٹیٹیوشنز، اور یہ چل رہی ہے وٹ معیشت۔ یہ آپ کو سب کچھ اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب
جس جیل میں ہیں وہاں کے جو جیلر ہیں اس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ سندھ حکومت نے ان کو معطل کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے علی امین کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ وہاں پہ رکھا ہے. اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی غالباً انہوں نے کوئی ان کو گھر کا کھانا دے دیا. اب یہ جو ان کو معطل کس نے کیا؟ یہ بلاول صاحب کی جمہوریت نے معطل کیا ہے. یہ وہ بلاول کی جمہوریت ہے جس کی پولیس ہڑتال پہ چلی گئی تھی. افسران نے کام پہ آنا چھوڑ دیا تھا جب کیپٹن صفدر کے خلاف توہین قائد اعظم کے مزار کا جو مقدمہ درج ہوا تھا. اور اب جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ اگر بہتر سلوک ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ادھر کا جیلر معطل کر دیا گیا. یہ خبریں آ رہی ہیں. اور یہ کس کی خواہش پہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر مزید مقدمات وہاں پہ درج کیے جا رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور کو کس کی خواہش پہ؟ اپنے سیاسی اتحادی کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش کے اوپر آصف زرداری علی امین صاحب کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ یہ بڑا کوشچن ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بلاول صاحب کی حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے کہ جس کے خلاف بھی ہوتا ہے اس کو سندھ لے کے جاتے ہیں, کوئی اور نہیں کر رہا. یہ یاد رکھیں, یہ آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی حکومت یہ کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ وٹ کانسٹیٹیوشن, وٹ ہیومن رائٹس, وٹ پالیٹکس, وٹ الیکشنز. اچھا, خان صاحب کے حوالے سے گزشتہ ایک سال کے دوران کیوں سیاسی ماہرین ہو جائیں یا ان کے مخالفین ہو جائیں, ان کے تجزیے تبصرے جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے کہ یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا, نائل ہو جائے گا, جیل میں چلا جائے گا, یہ کر دیا جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ ساری تجزیے تبصرے کیوں غلط ثابت ہوئے؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس لیے غلط ثابت ہوئے کہ خدا نہ خواستہ یہ کم فہم ہیں, یہ بدنیت ہیں یا ان کو علم نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ سارے تجزیے تبصرے اندازے جو ہیں یہ لگا کے یہ کس کو, جو ماضی میں چیزیں ہوتی رہی, جو ماضی میں آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو سامنے رکھ کے یہ سارے اندازے لگائے گئے. لیکن خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب غیر روایتی سیاست کرتے ہیں. خان صاحب نہ صرف غیر روایتی سیاست کرتے ہیں, خان صاحب کی جو شخصیت ہے یہ کہنے پہ میں مجبور ہوں کہ وہ غیر معمولی شخصیت کے مالک ہیں. جو کام وہ انہوں نے کر دیا ہے نا, پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں کیا. اب تک کے سارے پلان جو عمران خان کے خلاف تھے نا وہ کامیاب ہو چکے ہوتے. اگر عمران خان ڈر جاتا, اگر عمران خان کا دل کمزور ہوتا, اگر عمران خان بھاگ جاتا میدان سے, تو یقین کیجئے ایک ایک اندازہ, ایک ایک خبر ساری سچ ثابت ہوتی. لیکن وہ میدان میں کھڑا رہا, جس بہادری سے وہ کھڑا رہا, اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں. ان کی غیر معمولی جو پرسنل ان کے ٹریٹس ہیں, پرسنل جو ان کی خصوصیات ہیں, اس کی وجہ سے ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی جناب ان کے اوپر مقدمات وغیرہ بھی کیے, یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ عمران خان کو انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ لوگ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. آپ کا تو ٹوٹل تعارف یہ ہے کہ آپ اس گھر میں رہتے ہیں, روز عوام نیچے کھڑی ہوتی ہے, مبینہ کرپشن کے الزامات لگاتی ہے, آپ کے حوالے سے مسٹر 10% اور پتہ نہیں کیا کیا خبریں لگتی ہیں عالمی میڈیا پہ. لیکن عمران خان کی یہ ریپوٹیشن نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ لگژری, یہ سمجھنے کی چیز ہے. یہ لگژری صرف عمران خان انجوائے کر سکتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں جائے اور اقوام متحدہ میں وہ کھڑا ہو کے کہے کہ ہم سے بڑا ہمارا دشمن ہے, اور اگر اس نے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی اور وہ کلمہ پڑھے وہاں پہ عمران خان اور پھر کہے کہ ہم نیوکلیئر جوہری طاقتیں اور آخری دم تک لڑیں گے. یہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی اور لیڈر کہے تو اگلے روز واشنگٹن پوسٹ میں, نیو یارک پوسٹ میں, واشنگٹن میں, جس میں بھی مطلب وہاں پہ جتنے بھی اخبارات ہیں, گارڈین میں, آپ کے ٹائمز میں, آپ کی BBC میں خبریں لگی ہوں گی کہ ایک ایکسٹریمسٹ لیڈر آ گیا, اس نے یہ بات کر دی. لیکن وہاں پہ کوئی بھی ایسی ہیڈ لائن نہیں لگی کیونکہ وہ عمران خان کو جانتے ہیں, وہ عمران خان کو سمجھتے ہیں اور عمران خان ان کو سمجھتا ہے. تو یہ جو ان کی غیر معمولی شخصیت ہے, ان کا جو غیر معمولی ایکسپوجر ہے, اور ان کی جو ایک طرح سے وہ سیاست ہے جس کا کسی نے اندازہ نہیں لگایا تھا, اس کی وجہ سے یہ سارے ان کے فیصلے اب تک کے الٹے پڑے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان نے اسمبلیاں توڑ کے بڑی غلطی کی اور اس کے اوپر وہ پچھتا رہے ہیں, یقین کیجئے ذرا برابر وہ پچھتا نہیں رہے. اور یقین کیجئے اگر اسمبلیاں نہ ٹوٹتی تو عمران خان کے ساتھ وہی ہونا تھا جو انہوں نے اندازے لگائے تھے کہ جیل میں بھی چلا جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. اس حکومت کا ان کو کتنا فائدہ تھا وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. تو جس قسم کی اس نے سیاست کی ہے اس کو یہ سمجھ نہیں پا رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسروں کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ نہیں آتی. سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ پھر وٹ الیکشنز اور وٹ کانسٹیٹیوشنز والے جو لوگ ہیں ان کو اس قسم کی سیاست سمجھ آنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. اینی وے, امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.